اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو یعنی بات مانو، ورسولہ اور اس کے رسول کی بات مانو، ولا تولوا اور نہ تم منہ پھیرو عنہ اس رسول سے، وانتم تسمعون جبکہ تم سنتے بھی ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور تم رسول سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سنتے بھی ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وهم لا يسمعون حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ ان بے شک شرّ برے الدواب زمین پر چلنے والے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم وہ ہیں جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون سمجھتے نہیں۔ بے شک زمین پر چلنے والے اللہ کے نزدیک برے وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ولو اور اگر علم اللہ جان لیتا، فیہم ان میں خیرن بھلائی، لاسمعہم تو ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم اور اگر ان کو سنا دیتا، لتولوا تب بھی وہ منہ پھیرتے، وہم معرضون اور بے رخی کرنے والے ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے، اور اگر اللہ ان کو سنا بھی دے تب بھی وہ منہ پھیریں گے اور وہ بے رخی کرنے والے ہی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا حکم پورا کرو، للہ اللہ کا، وللرسول اور رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما اس چیز کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، وَعَلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہو جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، بین المرء وقلبی آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرو جبکہ رسول تمہیں تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ واتقوا اور تم ڈرو یا بچو، فتنةً اس وبال سے، لا تصیبن جو نہیں پہنچے گا صرف الذین انہی لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے گناہ کیے، منکم تم میں سے خاص طور پر، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص طور پر صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں سے گناہ کرنے والے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اللہ کی بھی باتیں مانو، اور باتیں ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہر مسلمان کو اللہ کی باتیں معلوم تو ہوں۔ اللہ کی باتیں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھنا چاہیے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اس کے رسول کی باتیں مانو، اس کے رسول کی باتیں احادیث مبارکہ میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہر مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی چاہیے۔ جو انسان جانتا نہیں ہے وہ مان نہیں سکتا۔ صرف میں ولا تولوا عنہ، تم رسول سے منہ نہ پھیرا کرو جبکہ تم سن بھی لیتے ہو، یعنی آدمی سن کر پھر عمل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عملی طور پہ اس بات سے رخ موڑ لیا اور رخ پھیر لیا اور عمل نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہے۔ منافقین کا طرز عمل یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے ارشادات سن لیتے تھے، اللہ کے احکام سن لیتے تھے،
لیکن عمل نہیں کرتے تھے، یعنی وہ جو سنتے تھے ان کا سننا وہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی نیت سے نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا سننا جس کے بعد عمل نہ ہو، فکر نہ ہو، سننے کے آثار جسم پہ ظاہر نہ ہو، وہ سننا ہی نہیں ہے، وہ کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں اس نے میری بات سن کے سنی انسنی کر دی۔ سنی انسنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو ایک مسلمان کا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے یہ رویہ نہیں ہوتا، یہ کافر کا رویہ یا منافق کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ سن کر اطاعت نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، اس بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم ایسے نہ بن جانا۔ پھر آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا کہ دواب، دابہ کی جمع ہے، جتنے بھی زمین پہ جاندار چلتے ہیں انہیں دابہ کہا جاتا ہے، جمع ان کی دواب ہے، کہ اللہ کے نزدیک جتنے بھی جاندار زمین پہ چلتے ہیں ان میں سب سے برے وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، بہرے اور گونگے ہیں۔ اور اس میں ان مسلمانوں کو خاص طور پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو دین کی باتیں ضرورت کے موقع پر بولتے نہیں، جہاں جس بات کے بولنے کی ضرورت ہو، اور اسی طرح جو لوگ دین کی باتیں سنتے نہیں، حالانکہ سننے کی ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے برے جانور، برے انسان وہ لوگ ہیں جو حق کی بات سے بہرے ہوتے ہیں، بولنے سے گونگے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ سورہ اعراف کی 179 آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ زیادہ برا انسانوں کو جانوروں سے برا اس لیے قرار دیا، ایسے لوگوں کو جو دین کی بات سنتے نہیں اور بولتے نہیں، اس لیے برا قرار دیا کہ جانور میں سننے کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن سن کر وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا، فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ سن کر عمل کر لے۔ چنانچہ بکری کے سامنے آپ قرآن کریم پڑھیں، اسے بتائیں سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، تو بکری اس سے کوئی اثر نہیں لیتی، اسے بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر بکری یہ بات نہ سمجھے کہ نفع نقصان کی بات مجھے کہی جا رہی ہے تو وہ اتنے بری نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ دیکھتی تو چیزوں کو وہ بھی ہے، سنتی بھی ہے، کان میں آواز جاتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتی۔ اسے قرآن سنائیں اس سے وہ متاثر نہیں ہوتی، اسے حدیث سنائیں اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ یعنی سارے جانور ایسے ہیں۔ تو اگر انسان بھی ایسا ہو کہ وہ قرآن کی باتیں تو سنے نہ، یا سن کر ان سے اثر نہ لے، تو وہ جانوروں سے ہی بدتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے باتیں سن کر ان سے متاثر ہونے کی، عمل کرنے کی، غور و فکر کی صلاحیت رکھی ہے۔ جس میں صلاحیت ہے وہ نہیں سنتا اور بولتا، تو جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرا دینی تعلیمات سے کیسا رویہ ہے، میں جانوروں سے بدتر تو نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ کلام جھنجھوڑ رہا ہے کہ مسلمان غفلت سے بیدار ہوں اور دین کی باتوں کو توجہ سننے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں خیر اور بھلائی جانتا، بھلائی سے مراد خیر کی، حق کی طلب ہے، اگر ان میں حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ جس شخص میں حق کی طلب نہیں ہوتی تو نہ اسے سننے کی توفیق ہوتی ہے، سننے کی توفیق ہو بھی جائے تو منافقین کی طرح وہ بات ایک کان سے بات سن دوسرے کان سے بات نکال دیتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ تو ہر شخص کے اپنے بارے میں سوچنے کی بات ہے، یہ دوسروں پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے کہ آدمی سننے کے بعد کہ ہاں جی آج دنیا کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، مرد ایسے ہی کرتے ہیں، جی کوئی آج دین کی بات سنتا نہیں ہے، سن لے تو عمل نہیں کرتا۔ تو جب ایسی بات ہوتی ہے اکثر لوگ دوسروں پہ الزام لگا کر گزر جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی خود کو دیکھے کہ میں کتنی دین کی باتیں سنتا ہوں، کتنی سمجھتا ہوں، کتنا ان پہ عمل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ لوگ تو بے رخی کرنے والے ہی ہیں۔ یعنی آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترجمہ منافقین کا تھا، صحابہ کرام کا ترجمہ نہیں تھا، لیکن اگر آج غور سے دیکھا جائے تو اکثر مسلمانوں کو ترجمہ یہی ہے کہ وہ دین کی باتیں تو سنتے نہیں ہیں، یا سنتے ہیں تو پھر ان پر عمل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، جبکہ رسول تمہیں ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی کا باعث ہیں اور زندگی بخش ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ دین کی ساری تعلیمات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، تو یا عقائد سے ہو،
تو ایسے سب باتیں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا باعث ہیں، اور ان تعلیمات کو چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا انسان کے مردہ ہونے کی روحانی طور سے اور آخرت کے لحاظ سے مردہ ہونے کی علامت ہیں۔ البتہ بعض دین کی باتوں پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے گناہ کروں تو لیکن گناہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، گناہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو ایسی غلط خواہشات اور غلط خیالات کو ایک مسلمان یہ سمجھ کے چھوڑ دے کہ ایک طرح سے میرا آپریشن ہو رہا ہے، اور زندگی میں بہت سے لوگ اپنے مشکل سے مشکل اور تکلیف دہ آپریشن بھی کرا لیتے ہیں کہ ان آپریشن کرانے کے بعد مجھے اس بیماری سے سکون حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح غلط خواہشات اور غلط کاموں کو آدمی سمجھ کے چھوڑ دے کہ یہ آپریشن کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف شرع دل میں آنے والے خیالات اور خواہشات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور جو شخص اپنی خواہشات پر، اپنے ہر خیال پر عمل کرتا ہے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس و قابو میں رکھے اور موت کے بعد جو چیزیں کام آئیں گی وہ عمل کرے۔ پھر فرمایا بے وقوف وہ ہے جو خود کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے اور اللہ سے اچھی تمنائیں، اچھی امیدیں رکھے۔ تو جو سے اپنی خلاف شرع خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے امیدیں اچھی رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے بے وقوف قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، پھر کبھی اس کے دل میں خیال گناہ کرنے کا آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور دل سے گناہ کا خیال ہٹا دیتے ہیں۔ اور جو شخص نہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور پھر جب گناہ کا خیال دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹانے کی پوری اللہ کوشش نہیں فرماتے۔ تو جو کوشش کرتا ہے اس کے گناہ اور دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ کو خیال دل سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں تم جان لو تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم اس وبال سے بچنے کی کوشش کرو جو تم میں سے خاص طور پر ظالموں پر، گناہ گاروں پر نہیں آئے گا بلکہ سب پر آئے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے خود دین کے فرائض واجبات کو ادا کرے اور گناہوں سے بچ جائے، صرف یہاں تک ذمہ داری اس کی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے گھر میں اور معاشرے میں جو گناہ اور برائیاں پھیل رہی ہوں یا جن فرائض اور واجبات سے کی ادائیگی سے کوتاہی ہو رہی ہو، تو اپنی استطاعت کے مطابق فرائض کو، واجبات کو ادا کرانے کی کوشش کرے اور گناہوں کو روکنے کی کوشش کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر وہ یہ کوشش کر لیتا ہے پھر گناہ گاروں پر جو عذاب آئے گا اس میں منع کرنے والوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نیک لوگوں نے خود نیکیاں کی، گناہوں سے بچے لیکن دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کی اور نیک اعمال لانے کی کوشش نہیں کی، دعوت نہیں دی، تو پھر جب وبال آئے گا تو سب پر آئے گا، نیک لوگوں پر بھی، گناہ گاروں پر بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ اس بستی میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا نیک آدمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسے بھی الٹ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود تو وہ نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو منع نہیں کرتا اور نیکیوں کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں نرمی سے، حکمت عملی سے نیکیوں کی تلقین کرنی چاہیے اور گناہوں سے منع کرنا چاہیے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کتاب پڑھ کے سنا دی جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ کسی عالم دین کا وقتاً فوقتاً بیان کرا دیا جائے، ان کے بیانات لوگوں کو سنوا دیے جائیں۔ تو اس سے آدمی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، اور اگر ذمہ داری یہ پوری نہ کی تو پھر گناہ گاروں کے ساتھ نافرمان، گناہوں سے منع نہ کرنے والوں پر بھی عذاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔